علمی ادبی چینل آزادی اظہار میں غلام محمد وامق سلام عرض کرتا ہے۔ آج بھی ہم حسب معمول ایک تحقیقی موضوع کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ آج کا موضوع ہے کیا موجودہ دنیا حضرت نوح کے صرف 3 بیٹوں کی اولاد ہے؟ ایک انتہائی غور طلب مسئلہ۔ عام طور پر قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی سینکڑوں سالہ مسلسل تبلیغ کی ناکامی اور اپنی قوم کے کفر سے بیدار ہو گئے تو قرآن کریم کے مطابق بس اس نے اپنے رب سے دعا کی، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ سورہ القمر آیت نمبر 110۔ تب اس نے اللہ کے حکم سے بہت بڑی کشتی بنائی اور وقت مقررہ پر اس میں ہر ذی روح جانور کا جوڑا رکھا۔ کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ 80 مومن افراد، وہ لوگ جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، اور نوح کے 3 بیٹے، 80 مومن افراد اور نوح کے 3 بیٹے یعنی سام، حام اور یافس۔ سام، حام اور یافس بھی تھے۔ واضح ہو کہ ان تینوں بیٹوں کے نام اور تفصیل اسرائیلیات یعنی اسرائیلی روایات میں تو ملتے ہیں لیکن قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں فقط نوح کے ایک نافرمان بیٹے کا ذکر ملتا ہے جو ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نافرمان بیٹے کا نام بھی اسرائیلی روایات میں کنعان بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی روایات میں کنعان بتایا گیا ہے۔ نہ صرف بیٹا بلکہ نوح کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، لہذا وہ دونوں طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اچھا، ہمارا جو مقصد ہے وہ طوفان نوح یا اس کے اسباب پر بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا تنقیدی اور منطقی جائزہ لینا ہے کہ کیا حضرت نوح کے صرف مذکورہ 3 بیٹے ہی تھے، اور کیا موجودہ دنیا ان تینوں کے نسل سے ہی ہے؟ یعنی کیا حضرت نوح کے صرف یہ مذکورہ 3 بیٹے ہی تھے، اور کیا موجودہ دنیا ان تینوں کی نسل سے ہی ہے؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے تمام جدید اور قدیم علماء نے بار بار اور ہر مقام پر، یعنی جس نے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے اس نے یہی بات بیان کی ہے کہ جو کہ مکمل طور پر اسرائیلیات سے اخذ کردہ ہے، اور جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر شخصیت پرستی کا رجحان رہا ہے، لہذا اگر کسی معروف عالم نے اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق کوئی بات کہہ دی، یعنی سب سے پہلے کسی بہت بڑے عالم نے جس کا نام ہے دنیا میں، اس نے کوئی بات کہہ دی یا کوئی نظریہ پیش کر دیا، تو پھر بعد میں آنے والے علماء جتنے بھی ہیں اس مسئلے پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور انداز بیان تبدیل کر کے، غور فرمائیں، انداز بیان تبدیل کر کے وہی روایات
اپنی کتب میں آگے نقل کر دیتے ہیں، جسے تحقیق ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کسی کی بیان کردہ بات کو آگے نقل کر دینا، اسے تحقیق ہرگز نہیں کہیں گے، البتہ ایسے عمل کو تقلید کہا جائے گا۔ آئیے اب ہم مذکورہ روایات کا منطقی و تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ اسرائیلی روایات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار 80 افراد طوفان سے صحیح سلامت بچنے کے چند روز بعد انتقال کر گئے تھے۔ یہ بعض روایات میں یہ بات بھی ہے۔ اس لیے نوح کے ان 3 بیٹوں سے ہی دنیا دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ اسی تناظر میں چند سوالات لازمی طور پر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ یعنی اس روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سوالات جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں جو کہ اس طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان تمام افراد کو کشتی سے اترتے ہی اللہ نے مار دینا تھا تو پھر ان کے لیے کشتی میں سوار کرنے کا حکم ہی کیوں دیا گیا؟ ٹھیک ہے جی، اگر ان کو مرنا ہی تھا تو۔ اور اگر وہ سارے لوگ جن میں خواتین بھی شامل تھیں مر گئے تو پھر نوح کے ان 3 بیٹوں نے بغیر عورتوں کے اولاد کیسے پیدا کی؟ اب یہ کہنا تو مضحکہ خیز ہے کہ مرد مر گئے ہوں گے، عورتیں زندہ بچ گئی ہوں گی۔ اچھا، بعض روایات کے مطابق وہ تمام لوگ، یعنی ایک تو یہ روایت ہوگی اور دوسری روایات کے مطابق، اسرائیلی روایات کے مطابق وہ تمام لوگ جن کی تعداد 80 بتائی گئی ہے، اور یہ بھی کوئی مستند نہیں ہے کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی بعض روایات کے مطابق وہ تمام لوگ، یعنی جن کی تعداد 80 بتائی گئی ہے روایت میں، اور یہ کوئی مستند نہیں ہے، یہ ان کی تعداد سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، مرے نہیں تھے بلکہ زندہ تھے، تو پھر ان سے نسل آگے کیوں نہیں چلی؟ یعنی بعض روایات میں وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے 80، وہ مرے نہیں تھے، زندہ تھے، تو پھر ان سے نسل آگے کیوں نہیں چلی؟ اور حضرت نوح قرآن کریم کے مطابق 950 سال زندہ رہے تھے، تو کیا اتنی طویل عمر میں انہوں نے فقط ایک ہی شادی کی تھی، اور وہ بھی ان سے جو منکر دین تھی اور طوفان میں مر گئی تھی؟ یعنی وہ ایک شادی تھی، اس کے علاوہ کوئی شادی نہیں کی۔ ان کی موجودگی میں یا پھر بعد میں حضرت نوح نے کوئی دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کیا قدیم زمانے میں فقط ایک ہی شادی کی جاتی تھی؟ جبکہ ہم اپنے اسلاف و اکابرین اور بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی شادیاں کیں۔ خلفائے راشدین نے بھی 2 3 شادیاں کیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایات کے مطابق 9 شادیاں کیں، جن سے کم و بیش 30 بیٹے پیدا ہوئے۔ ہمارے موجودہ دور میں بھی اکثر لوگ متعدد بیویاں رکھنے کے شوقین ہیں، اور سعودی عرب کے حکمرانوں کی بھی متعدد شادیاں اور سینکڑوں کی تعداد میں اولادیں بتائی جاتی ہیں۔ قدیم دور میں تو ازواج رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، اور حضرت نوح کا زمانہ تو دنیا کا ابتدائی دور تھا۔ اس زمانے میں کوئی زنانہ مردانہ بیماریاں بھی نہیں تھیں، اور انسان مکمل طور پر طاقتور ہوتا تھا، اور اس کے تقاضے بھی 100% بھرپور ہوتے تھے۔ غاروں میں رہتے تھے، تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ بنی نوع انسان کے بابا آدم ثانی کی فقط ایک ہی بیوی تھی اور وہ بھی مر گئی تھی، اور صرف 4 بیٹے تھے اور بیٹیاں بھی نہیں تھیں، یہ غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے اور تاریخی حقائق کے ساتھ ظلم ہے۔ جبکہ آدم اول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں ہر روز صبح کو بیٹا اور شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ سام، حام، یافس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں بھائی دنیا کے الگ الگ بر اعظموں میں جا کر آباد ہوئے، چنانچہ سام کی اولاد یورپ، مشرق وسطیٰ،
ایران ہندوستان میں آباد ہیں اور اسی لیے انہیں سامی نسل کہا جاتا ہے۔ حام کی اولاد سیاہ فام لوگ ہیں جو کہ افریقہ، حبشہ وغیرہ میں آباد ہیں، اور دیگر سیاہ فام اقوام کو بھی حام کی نسل تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ یافس کی نسل میں سفید فام لوگ، ترک اور منگول نسل کے لوگ یا یاجوج ماجوج بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ روایات کے بقول دنیا بھر میں اس وقت روایات کے بقول دنیا بھر میں اس وقت فقط 4 افراد تھے، یعنی حضرت نوح اور اس کے مذکورہ 3 بیٹے، اور اگر مزید وسعت نظری سے دیکھ لیں تو مزید 80 افراد کو شامل کر کے کل 84 افراد بنتے ہیں۔ یعنی یہ بات جو اسرائیلی روایات میں ان کے مطابق بات میں کر رہا ہوں، 84 افراد۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے کرۂ ارض پر صرف 84 افراد ہوں، اور وہ پتھروں کا زمانہ ہو، غاروں میں رہائش پذیر ہو، ان کی رہائش غاروں میں ہو، درندوں اور خوفناک جانوروں سے بھی ان کا مقابلہ ہو، تو ایسے میں وہ بھی ایک دوسرے سے دور دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آباد ہو جائیں۔ ابن آدم کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے، اس کی فطرت میں مل جل کر اور معاشرہ بنا کر رہنا شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایسی قلت افراد کی صورت میں انسانی فطرت قریب اور مل کر رہنا پسند کرتی ہے۔ ایسے دور میں یہ خیال کرنا کہ پوری دنیا میں موجود، یعنی پوری دنیا خالی پڑی ہے اور فقط چند افراد ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور جا کر آباد ہو جائیں گے، اور دور بھی اتنا کہ جہاں پہنچنے کے لیے آج کے ترقی یافتہ جدید زمانے میں بھی ہوائی جہازوں کے ذریعے کئی دن لگ جاتے ہیں۔ یہ بات عقل سے بعید اور احمقانہ خیال ہے۔ یہ میرے خیال میں، میرے نزدیک یہ تمام اسرائیلی روایات غلط اور جھوٹ پر مبنی ہیں، اور میں نے اپنی سوچ کے مطابق منطقی حقائق بیان کر دیے ہیں۔ اب آپ انہیں تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہے 15 مئی سال 2022 اور اتوار کا دن۔ اللہ حافظ۔